بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کو، نئی جنریشن کو جو چیزیں تباہ و برباد کر رہی ہیں ان میں سے ایک نشہ ہے۔ مختلف قسم کے نشے ہیں، مختلف قسم کے فلیور ہیں۔ جب نوجوان اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کی لت پڑ جاتی ہے، پھر ان کی جوانیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ان کی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اندھے غار میں چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ کیس اسٹڈی کے طور پر میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو ایسے نوجوانوں سے میں ملا ہوا ہوں۔ ایک سے میری ملاقات ناظم آباد کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں ہوئی تھی۔ اس کے والد نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کو پاکستان کے تمام بڑے ہسپتالوں میں دکھایا گیا، اس پر لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، کوئی عامل خواہ جعلی ہو یا اصلی ہو نہیں چھوڑا۔ عطائی حکیموں سے لے کر حکیم اجمل خان کے پوتے تک سب کو دکھایا، لیکن بیمار ہے کہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا۔ وہ پوری رات کھانستا رہتا ہے، بعض اوقات کھانستے کھانستے اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بلغم کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پھیپھڑے سگریٹ نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں۔ ان کے ظاہری حالت بھی قابل رحم تھی، بڑھے ہوئے بال، مونچھیں لمبی لمبی منہ میں آ رہی تھی، لمبے ناخنوں میں گندگی، میلے کچیلے کپڑے قریب سے گزرے تو بدبو کے بھپکے، ناک کے نتنوں سے نکلتے ہوئے بال، پیلے دان، گرد و غبار سے آلودہ چہرہ، لڑکھڑاتی اور ڈگمگاتی ہوئی چال، نیم خوابیدہ ویران آنکھیں، پوپلے منہ سے اول فول بک رہے تھے، اور دیوانوں والی حرکتیں، شلوار کا ایک پانچا گھٹنے کے قریب تو دوسرا ٹخنے سے نیچے۔ کھانا کھاتے وقت سالن منہ کے ارد گرد پھیل جاتا، اس کے بعد اس کی بونگیاں سننے والی ہوتی۔ اس کے والد نے کہا کہ یہ میرا بچہ 9ویں جماعت تک پڑھا، پوزیشن ہولڈر تھا، بری صحبت کی وجہ سے چند نوجوان تھے ان کے ساتھ ملا، ان میں سے ایک نشے کا عادی تھا۔ اس نے کہا یہ سگریٹ کا ایک کش لے لے۔ اس نے پہلے انکار کیا، بہرحال دوستی کی وجہ سے ایک کش لے لیا، اس کو اچھا لگا، پھر دوسرا کش، تیسرے دن ایک سگریٹ پی لی، پھر 2 پی لی، پھر تیسری، پھر ہیروئن کا نشہ کرنے لگا، پھر افیون پینے لگا، پھر شیشہ پینے لگا، یہاں تک کہ مختلف منشیات کا شکار ہو گیا۔ گھر میں رات کو دیر سے آنے لگا، جب اس کو سمجھایا گیا، بتایا گیا تو وہ نہیں مانا اور پھر گھر سے بھاگ گیا۔ کہاں پڑا رہا خدا جانے۔ 1 مہینے کے بعد وہ ملا، اس کے بعد سے علاج کروانا شروع کیا ہے، لیکن یہ بچہ ہے کہ ٹھیک ہو کے نہیں دے رہا۔ اس کی صحت ظاہری طور پر وضع قطع بھی خراب ہو گئی، اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا، مختلف بیماریوں کا شکار ہو گیا، پھیپھڑے شکار ہو گئے۔ اس کے والد نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، 5 بہنوں کا ایک بھائی ہے، اللہ سے مانگ کے ان کو لیا تھا اور بڑے چاہ کے ساتھ اس کو پڑھایا، اس کی ساری چیزیں اس کو دی ہم نے تاکہ ایک لاڈلا ہے اس کے لاڈ پورے کر سکیں۔ اس نے بڑے روحاں انداز میں کہا کہ کئی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، بس دعا کریں مولوی صاحب اس کی زندگی بچ جائے۔ میں ایک اور نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں، اس کا نام عباس تھا۔ اپنے بھائی کے، اس کا بھائی میرا دوست تھا، ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ آیا تو میں نے حال احوال لیا، تو اس نے کیا کر رہے ہیں، کیسے گزری، تو اس نے جو اپنی بپتا سنائی وہ بھی نوجوانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ عباس نے ماضی کے جھروکے میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میں نشے کا عادی ہو گیا تھا، پھر میرا بڑا بھائی مجھے ایک اللہ والے کی صحبت میں لے گیا، اس اللہ والے کی صحبت کی برکت سے میں نشے کی لت سے باہر آ گیا، اور اس اللہ والے نے مجھے 2 باتیں کہی۔ اس نے کہا بیٹا اس صحبت کو چھوڑ دو،
جن دوستوں کی صحبت میں رہتے ہو ان دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دو۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاؤ اور ہر نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ عباس نے ماضی میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میں نے 15 سال مسلسل نشہ کیا، میں نے چرس، ہیروئن، کوکین، شراب، اسکریپ، حقہ، سگریٹ، نشہ آور کیپسول، گولیاں اور شیشوں کے مختلف ذائقوں کا نشہ کیا۔ اپنے دوستوں کی وجہ سے اس طرف آیا تھا، اور جب میں نے ان دوستوں کو چھوڑ دیا، بہت صحبت چھوڑ دی، تو میں اس سے نکل آیا۔ صحبت صالح ترا صالح کنان، صحبت طالح ترا طالح کنان۔ شیخ سعدی نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی کمپنی اور صحبت نوجوانوں کو برا کر دیتی ہے۔ یہ 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ اس پر میں نے روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام میں کالم بھی لکھا تھا۔ اس وقت میں نے جمع کیے تھے اعداد و شمار کے پاکستان میں کتنے نوجوان، کتنی لڑکیاں، کتنے لڑکے، کتنے بچے ہیں جو نشہ کر رہے ہیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال سے 60 لاکھ سے زائد افراد مختلف قسم کے زہر اپنی رگوں میں گھول رہے ہیں، مختلف قسم کا نشہ کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 60 لاکھ نوجوان، جس میں نوجوان ہیں جس میں بڑی عمر کے اور بچے شامل نہیں۔ دیہات میں 22%، جبکہ شہری آبادی میں 38% لوگ کوئی نہ کوئی نشہ کرتے ہیں۔ ان نشیوں میں 1,30,000 افراد سرنج کے ذریعے نشے کے عادی ہیں، 80% افراد مشترکہ سرنج استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد مہلک ترین بیماریاں ایڈز، کینسر وغیرہ جنم لیتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ نشہ کرنے والوں میں جو 60 لاکھ لوگ ہیں، ان میں جو نشہ کرنے والے ہیں ان میں زیادہ تر کی عمریں 14 سال سے لے کے 18 سال تک کی ہے۔ 14 سال سے لے کے 18 سال تک کا عمر، یہی وہ حصہ ہوتے ہیں جس میں نوجوان دوراہے اور چوراہے پر پیشان کھڑا کسی سمت مڑنا چاہتا ہے۔ وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں اور اس سے یوٹرن بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ نیک صحبت کی طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے، عبادات کی طرف آ جائے، خدمت خلق کی طرف آ جائے، محنت کی طرف آ جائے، تعلیم کی طرف آ جائے، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بری کمپنی، بری صحبت میں رہ کر نشہ آور، سکون آور گولیاں استعمال کرنے لگے تو پھر وہ اندھے غار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد آپ کو ہر بڑے چھوٹے شہر میں ملے گی۔ پلوں کے نیچے، گندے نالوں کے قریب، روڈوں پر لڑکھڑاتے ہوئے وہ نوجوان آپ کو ملیں گے۔ گزشتہ دنوں ایک حافظ بچہ تھا، وہ اس طرف چلے گیا، اس کی تلاوت کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہے، اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا تھا، اور پھر کسی نے بتایا اس کو کہ یہ فلاں جگہ پر ہے، اور ایک ساتھی نے اس کا علاج کروایا، الحمدللہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نشے کی وادی میں جانے کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ جو منشیات استعمال کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں نا، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب تو بری صحبت ہے، دوسرا یہ عشق میں ناکامی ہے۔ جیسے ڈرامے دیکھتے ہیں، جیسے فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں عشق میں ناکامی ہو جاتی ہے اور پھر وہ منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ رنگین خوابوں میں دیکھتے ہیں، جب رنگین خواب نہیں پورے ہونے لگتے تو اس کے بعد نشہ کرنے لگتے، غم بھلانے کے لیے مختلف نشوں کا سہارا لیتے ہیں، اور غم پھر بھی نہیں بھولتا، بیماری بڑھتی گئی، جوں جوں علاج کیا۔ قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر وہ نوجوان اللہ کی طرف آ جائیں، روحانیت کی طرف آ جائیں، یا کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جائیں، کسی مدرسے کی طرف آ جائیں، تو اس کے بعد ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اب آخر میں کرنے کے چند کام۔
پہلا کام کرنے کا ہے حکومت کے کرنے کا کام ہے کہ نشے کی روک تھام کے لیے ہر سطح پر کوششیں کی جائے۔ حکومت شراب کو، سگریٹ کو، شیشوں کو، مختلف نشوں پر پابندی لگائے۔ ان کے جو لائسنس جاری کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کر جیلوں میں جا رہے، جو نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، گھریلو سطح پر والدین اپنی اولاد کو نشہ آور چیزوں کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ اپنے دوستوں کی، اپنے بچوں کے جو دوست ہیں ان پر نگاہ رکھیں۔ نمبر 3، دین اسلام نشے سے بچاؤ کی تعلیم دیتا ہے۔ علماء کرام کو چاہیے، مذہبی اسکالر کو چاہیے، ائمہ مساجد کو چاہیے کہ نشے کی خرابیوں پر، تباہیوں پر بیانات کریں، اپنی مواعظ میں لے کر آئیں۔ اس وقت نشہ بنانے، فروخت کرنے اور پینے والوں کے لیے برے اور خوفناک انجام کی خبریں ہیں۔ اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر لیکچر دیں۔ بچوں کی تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ کچے ذہنوں کو اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو خود بچانے کی کوشش نہ کی تو معاشرے کا، اس علاقے کا جو بدترین فرد ہوگا وہ آپ کے بچے کو اچکل لے جائے گا۔ وہ بچہ آپ کے ہوتا ہوا آپ کے نہیں ہوگا۔ یہ میں نے ایک تحقیقی رپورٹ لکھی ہے، آج دوبارہ اس کو روزنامہ اسلام، روزنامہ جنگ اور دیگر مختلف اخبارات اور رسائل جرائد میں دیا جائے گا۔ آپ نے آج سے اپنے گھر والوں کے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے جاننے والوں کو مختلف نشوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تعلیم سے زیادہ تربیت پر فوکس کرنا ہے، ورنہ نشوں نے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔